برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سب جہانوں کی بادشاہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام جہانوں کی، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت، وہ جس نے موت کو خلق کیا، والحیات، اور جس نے زندگی کو بنایا، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر۔ موت اور حیات، پیدا ہوتا ہے انسان، جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پتہ نہیں کون سے بد و جزر زندگی میں دیکھتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ پتہ چلے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو ہم یہاں عمل کرنے آئے ہیں۔ قیامت کے دن جو بات ہوگی وہ اعمال کی ہوگی، مکان جائیداد کار کوٹھی کی بات نہیں ہوگی، تو اعمال، اچھا عمل، احسن عملہ کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ کام نیکی کا جب بھی کرو ذرا زیادہ ہی اچھا کر کے کرو، وضو کرو تو سونا کر کے کرو، نماز پڑھو تو ذرا آج گئے پڑھنی جو ہے تو اب ذرا سونی کر کے پڑھو، قرآن شریف کی تلاوت کرو تو ذرا پیاری کر کے، ذرا میں مدرسے کے بچوں کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھتا ہوں، ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو کبھی کوئی بات ان کو کہنے کا بھی موقع ملتا ہے، تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ، میری اماں جی جب قرآن مجید کھولتی تھی نا، تو جو وہ رنگ تھا نا بزرگوں کا، حالانکہ وہ حدیثوں میں ہم نے نہیں دیکھا، لیکن وہ کبھی ہم جا کے کوئی بات کرتے تھے نا، تو تلاوت کے دوران تو وہ جلدی سے منہ پہ انگلی رکھتی تھی کہ چپ کرو میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں، اور پھر شریل کا غلاف، اور پھر اس غلاف کو علیحدہ چومنا، قرآن پاک کو علیحدہ چومنا، اور پھر اس کو ریل میں رکھنا، اور پھر کئی کر کے۔ تو ہم جو آج ہیں تو ہم اس عمل کو اتنا اچھا کر کے نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے ہر وقت ہاتھ میں قرآن مجید رہتا ہے تو وہ رویہ نہیں، تو کام کرنا ہے تو اس کو کیا کریں؟ اچھا کر کے کریں، ذرا مزیدار کر کے کریں، عمل کریں تو ذرا بہترین عمل کریں۔ لیکن نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں اخلاق سکھانے آیا ہوں، فرمایا میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے آیا ہوں، یعنی جو بڑا اخلاق ہے نا، احسن ترین عمل، اس کا میرے نبی پاک نے درس ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بہترین عمل کون سا ہے؟ بہترین عمل، حضور نے فرمایا بہترین عمل اس بندے کا ہے عمر لمبی ہو پر کام سارے اچھے ہو، یعنی تو احسن طریقے سے زندگی گزارے، اچھے طریقے سے تیرا وقت گزرے۔ تو عمل جب بھی کرے نا، دیکھے نا، صدقہ اور خیرات کرنا ہے تو تانگ آ کے بھی تو کرنا ہی ہے نا، اور غریب کو 10 چکر گھر میں لگوا کے بھی تو کرنا ہی ہے نا، اس کو 6 دفعہ ڈانٹ کے بھی تو کرنا ہی ہے، تو کرنا ہے تو لہذا صحیح کر کے کر دو۔ مطلب وہ گھر میں خاتون خانہ نے کپڑوں کے لیے پیسے مانگ لیے تو 1.5 گھنٹے کے لیکچر کے بعد بھی تو دینے ہی ہے نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اگر وقت پہ دے دیے جائیں تو چلو معاملہ ذرا، یا تو نہ دیں بات ختم ہو گئی، تو اگر آپ نے 1.5 گھنٹے کے شدید احتجاج کے بعد بھی دینے ہی ہیں تو پھر یہ ہے کہ عمل کو اچھا کر کے کر لے، ذرا اس میں خوبصورتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے خوبصورت مضامین ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے کبھی دیکھا نہیں کچھ پرندے اوپر اٹھتے ہیں تو پر پھیلائے ہوتے ہیں اور کچھ نے پر سمیٹے ہوتے ہیں؟ تو فرمایا ان کو فضا میں رحمان کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا، صرف ایک رب رحمان ہے جس نے انہیں فضا میں، یار جہاز آپ نے دیکھا اسے کون روکتا ہے؟ آپ یقین کریں کبھی اس پہ بیٹھا بندہ غور کرنے لگ جائے نا میں کہاں ہوں، تو ہو سکتا ہے پریشان ہو جائے، کون روک کے رکھتا ہے اسے؟ تو فرمایا یہ رب کی قدرت ہے، جہاں چاہے جس کو چاہے وہیں کھڑا فرما دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ کی مدد کرنے اور رزق عطا کرنے کا بیان ہے کہ اللہ مدد بھی کرتا ہے تمہاری اور تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی، مگر بندے بڑے کم ہیں، بڑے کم بندے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے خیال میں چھوٹی نعمت ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ یقین کریں بعض لوگوں کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے لیکن شعور کی دولت نہیں ہوتی، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں۔ جب اللہ کو عقل شعور دے دے تو دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی بجائے نا اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا۔ آگے سورہ قلم ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا قسمیں ارشاد فرمائیں اور قسم کھا کے محبوب آپ کوئی مجنون نہیں، آپ کو دیوانے نہیں، یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب جتنے عظیم الشان اخلاق تھے نا ان سب کا ہم نے آپ کو مالک بنا دیا۔ یہ اعلیٰ لفظ اصطلاح ہے، قبضے کے معنی میں آتا ہے عربی میں۔ فرمایا ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ کا مالک بنا، جتنے اچھے اخلاق ہیں ان سب کا اللہ نے نبی پاک کو مالک، اور سب مفسرین نے بڑا کچھ لکھا، اور بریلی کے امام نے ایک جملہ لکھا تو بڑا شاندار لکھا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ اخلاق یہ نہیں کہ جو کام اچھا تھا وہ نبی کریم نے کیا ہے، بلکہ فرماتے ہیں جس جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا، جس جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا۔ فرماتے ہیں رسول کریم کا مسکرانا بھی اچھا ہی ہے، اور کبھی دین کی مخالفوں پر ناراض ہونا بھی اچھا ہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا
بدر میں تلوار اٹھانا بھی اچھا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فتح مکہ کے دن معاف کر دینا بھی، یہ سارا کچھ ہی اچھا ہے، بس جس کو حضور جب کرتے گئے وہ اچھا ہوتا گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کیسے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارے اخلاق جو قرآن میں ہیں وہ سارا میرے رسول پاک کا اخلاق ہی ہے، وہ سارا میرے نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق ہی ہے، وہ سارا اخلاق ہے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پھر اس سے آگے جا کے نا آیت نمبر 8 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے بے جا رعایت برتیں، آپ ان پر آسانی کریں، کھلی چھٹی دے دیں، اور جواب میں وہ بھی رعایت کریں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، حق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفسرین نے اس کا نام ولید بن مغیرہ لکھا ہے، اس نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی تھی، تو اللہ نے اس کے 9 عیب 9 کبھی باتیں قرآن میں بیان کی، بڑی باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، نکتہ چینیاں کرتا ہے، سخت منع کرنے والا ہے بلائی سے اور حد سے بڑھنے والا ہے، اور آخر میں فرمایا اتلم بعد ذالک الزنیم، فرمایا یہ نا ہے ہی بد اصل، اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے۔ یہ کتنی سخت بات ہے، جب نبی کریم کے بے ادب کی بات ہوتی ہے تو پھر باتیں سخت ہی ہوتی، یہ قرآن مجید نے سخت باتیں فرمایا کہ یہ اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے محبوب۔ اس نے ایک بات کی تو اللہ کریم نے 9 اس کی کبھی اوصاف بیان فرمائے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا دشمن احمد پہ شدت کی، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کی۔ آگے پھر سورۃ الحاقہ، اس سورہ مبارکہ کے شروع میں قیامت کے حق اور یقینی ہونے کو بیان کیا گیا ہے، پھر قوم سمود اور قوم عاد اور فرعون پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے۔ یہ سارے مضامین پہلے بیان ہو چکے ہیں نا جی، ماشاءاللہ تفصیل سے ہم سن چکے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، ان سب کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 19 سے بتایا کہ قیامت میں جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کے سرخ رو ہونے کی علامت ہوگی۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا مطلب ہوگا کہ کامیاب ہو گیا، اور وہ افتخار کے ساتھ لوگوں سے کہے گا، بڑے فخر کے ساتھ کہے گا کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اس کے برعکس جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کی رسوائی کی علامت ہوگی، اس کی رسوائی کی علامت ہوگی۔ وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، اور موت کے ساتھ ہی میرا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوتا۔ جس کا بھی نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا حضور کی سنت ہے، کوشش کریں لے بھی سیدھے ہاتھ سے، دیں بھی، کھائیں بھی سیدھے ہاتھ سے۔ فرماتے ہیں عادت ہی سیدھے ہاتھ کی بنا لو، جب قیامت میں فرشتے نامہ اعمال دینے لگے تو عادت ہی سیدھے ہاتھ کی ہو، عادت ہی سیدھے ہاتھ کی ہو، عادت، اور سیدھے ہاتھ سے لیں، سیدھے ہاتھ سے ہی دیں۔ قیامت میں جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا سمجھیے وہ کامیاب ہوا۔ اور جب جس بچے کی فرسٹ پوزیشن آئی ہوتی ہے نا، وہ رزلٹ کارڈ سارے محلے کو دکھاتا ہے، اور جو فیل ہو جاتا ہے وہ ابا جی کو بھی نہیں دکھاتا، وہ کہتا ہے کہ وہ ابھی آیا نہیں، ملا نہیں۔ قیامت کے دن بھی جو کامیاب ہوں گے نا وہ دنیا کو بتائیں گے کہ اللہ نے فضل کر دیا، اور جو ناکام ہوں منہ چھپاتے پھریں گے۔ اللہ ہمیں پردہ پوشی عطا فرمائے۔ پھر آگے سورۃ المعارج ہے، اس سورت کے شروع میں عذاب قیامت کا ایک بار پھر بیان ہے کہ حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس وقت مجرم یہ تمنا کریں گے کہ بیوی بھائی رشتہ دار، بیوی بھائی رشتہ دار اور تمام اہل زمین سب کو اپنا فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لیں، سب کو دھونس دے آگ میں لیکن اپنی جان چھڑا لیں۔ اس دن انسان کا یہ حال ہوگا۔ یہ جو کچھ لوگ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ نا مذاق اڑاتے ہیں قیامت کے عذاب کا، قبر کے عذاب کا، یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی واضح آیات میں عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ کیوں فرمایا ہے؟ کہ لوگ اس عذاب سے ڈرے، اس سے بچنے کے لیے تیاری کریں، یہ بیان فرمایا۔ اب یہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں دیکھو جی فلاں مولانا کہہ رہے تھے بچھو آئیں گے تو یہ ہوگا، خدا کے بندوں مولانا کون ہوتے ہیں؟ مولانا کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ یہ تو حدیثوں میں آئی، قرآن مجید کی آیات میں آئی۔ آپ مذاق نہیں اڑائیں بلکہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 19 سے انسان کے کم حوصلہ ہونے، مصیبت کے وقت گھبرا جانے اور نفع پہنچنے کی صورت میں بخل کرنے کا ذکر ہے۔ فرمایا بڑے کم حوصلے والا ہے، مصیبت کے وقت گھبرا جاتا ہے، اور اگر اسے ہم نفع دیں نا تو جب نفع ملے تو چاہیے تھا نا سخاوت کرتا، تو اس وقت کیا کرتا ہے؟ بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سخی ہوتا ہے نا، فرمایا یہ سخی بندوں کے دل کے قریب بھی ہوتا ہے، اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے، اور جنت کے قریب بھی ہوتا ہے۔ اور فرمایا یہ جو بخیل ہوتا ہے نا، بخیل، یہ بندوں سے بھی دور ہی ہوتا ہے،
بندوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے بھی دور ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اور کہتا ہے یا اللہ جو کنجوسی کرے نا اسے روک لے، اسے نہ دے، اس لیے کہ جب وہ نہیں دے رہا۔ بڑی خوبصورت مثال علامہ اسماعیل حقی نے لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کنویں سے سارا پانی ختم ہو جائے تو نیچے سے تازہ آ جاتا ہے، اور اگر پانی ختم نہ ہو اندر ہی پڑا رہے تو باسی ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ سارا پانی ختم ہے، میں آپ کو سارا مال صدقہ کرنے کو نہیں کہہ رہا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کئی دفعہ یہ کام کیا۔ لوگوں کے دلوں میں یہ بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے تو کسی سے دعا کرانے کا کیا مطلب؟ بالکل صحیح بات، بڑی عمدہ اور اعلیٰ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول، اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے پر اپنی شان اور اپنے فضل کے مطابق رحمت فرماتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید خود فرماتا ہے کہ رب کے کچھ بندوں ہیں جو اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، فرمایا وہ جو ان کے بعد آئے وہ عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ وہ اپنے پچھلوں کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں بخش دے۔ یہ دعا انہوں نے کسی کے لیے کی، اللہ نے اس دعا کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ دیکھیے سب کی دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ زبانیں ایسی ہیں جو رب کریم کو پیاری بہت زیادہ۔ حدیث صحیح میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے جب بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرے ہو جاتا ہے تو وہ پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جب بھی وہ سوال کرتا ہے میں اپنے فضل سے اسے عطا کرتا ہوں۔ بخاری مسلم۔ اب ایسی زبانیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ اذن مل گیا کثرت عبادت، کثرت نوافل، زہد، ورع، تقوی، کہ اللہ کے حضور جب وہ عرض گزار ہوتے ہیں تو مالک کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اب اگر کسی کو کسی ایسی زبان کی خبر آئی اور اس نے جا کے اس سے دعا کرائی اور اللہ نے اپنے فضل سے اس بندے پر رحمت کر دی اور دعا قبول ہو گئی، تو بتائیے حرج والی بات کیا ہے؟ اب اس پر بھی وسوسہ ہے کہ اللہ صاحب کی سنتا ہے، آپ نے فلاں کو دعا کے لیے کیوں کہا؟ اس پر بھی وسوسہ ہے۔ روحانی دنیا سے لوگ دور کرنے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں سے دور کرنے کے لیے، وہ لوگ جو مالک کریم کے قرب والے ہیں جن کو قرآن مجید نے اولیاء اللہ کہا ہے، ان سے لوگوں کا رشتہ کمزور کرنے کے لیے ایک نیا رنگ، ایک نئے انداز میں بات کہ اللہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، تم دعا کرانے جا رہے ہو، تم نے فلاں سے کہا میرے لیے دعا کرنا، تم نے فلاں بزرگ سے کہا میرے لیے دعا کرنا۔ تو میرے بھائی یہ تو بڑی آسان سی سادی سی بات ہے۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ جو دعا کرا رہا ہے وہ کوئی کمزور ہی ہو، وہ گناہگار ہی ہو اور وہ کسی نیکوکار سے ہی کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تو تبھی بات بنے گی۔ بعض نیک بھی کہہ دیتے ہیں اور اس سے کہہ دیتے ہیں جو درجے میں ان سے کم ہوتا ہے۔ کیا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں حضرت داؤد طائی سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں بعض اساتذہ نے شاگردوں سے کہ دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں کہ بعض مشائخ نے مریدوں سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ بھائی کیا بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرتا؟ کیا بیٹیاں بیٹے ماں باپ کے لیے دعا؟ اور سنو نا یار، اس سے بڑی میں آپ کو بات کیا سناؤں، بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے جا رہے تھے، اللہ کے پیارے رسول، رسول رحمت، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کرنا۔ اب بتاؤ اس سے بڑی مثال کہاں سے لائیں؟ حضرت عمر سے نبی کریم علیہ السلام نے کہا عمر میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اگر حضور جناب عمر سے کہہ سکتے ہیں دعا کرنا، مجھے بتاؤ حضور کو ضرورت ہے جناب عمر کی دعا کی؟ یہ کس لیے کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے، کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے، بس اس سے زیادہ جملہ نہیں کہوں گا، لوگوں سے اپنے حق میں کچھ کہلوا لینا چاہیے، کوئی گواہی اپنے حق میں کرا لینی چاہیے، فائدہ ہوتا ہے، اس کا نفع ہوتا ہے، اس میں بڑے راز مضمر ہوتے ہیں، اس میں بڑے عقدے کھل جایا کرتے ہیں، اس میں بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جناب عمر سے میرے لیے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے بندے ہیں اگر وہ قسم کھا کے کہے نا یا اللہ ایسا کر دے، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود، وہ قسم کھا کے کہے نا لو اقسم علی اللہ لا ابرہ،
وہ اگر قسم کھائیں تو رب ان کی قسم بھی پوری فرما دیا۔ تو میرے بھائی، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کو اٹھنے والا کوئی جگہ ایسی تلاش کر جہاں سے دعا مل جائے، جہاں سے کرم ہو جائے، جہاں سے عطا ہو جائے، جہاں سے اللہ کا فضل ہو جائے۔ اور پھر ہمیں بھی چاہیے ہم دعائیں دیتے رہیں، ماں باپ کو چاہیے اولاد کو دعائیں دیتے رہیں، اساتذہ کو چاہیے شاگردوں کو دعائیں دیتے رہیں، مشائخ کو چاہیے عقیدت مندوں کو دعائیں دیتے رہیں، بہن بھائیوں کو چاہیے ایک دوسرے کو دعائیں۔ چلے آپ آمین کہیں۔ اب آپ نے انکار نہیں کہ سارے دعا مانگے، یا اللہ ہمارے بھائیوں کو ہم سے زیادہ عطا فرما، یا اللہ بھائی کو ہم سے، یا اللہ بھتیجوں کو زیادہ عطا فرما، بھانجوں کو زیادہ عطا فرما، اللہ محلے داروں کو زیادہ عطا فرما، پڑوسیوں کو زیادہ عطا فرما۔ یہ مانگو نا دعائیں، اس میں بھلا ہے، اس میں نفع ہے۔ اب جنہوں نے پریشان ہو کے آمین کا ہے وہ خوش ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے تیرے حق میں قبول فرماتا ہے۔ لوگ خوش ہو گئے آپ لوگ۔ او بھائی دعا مانگے کسی کے لیے، بد دعا نہیں کرنی کسی کے لیے بھی بد دعا۔ ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا طبقہ جذباتی لوگوں کا ہے۔ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے جذباتی لوگوں سے دوستیاں نہیں کرنی چاہیے، جذباتی لوگوں سے تعلقات نہیں بنانے چاہیے، اس لیے کہ جس بندے کا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں تو وہ کسی کے حق میں کیا کرے۔ وہ کہتے تھے جذباتی لوگوں سے بچو۔ او بھائی ہم بڑے جذباتی ہو جائے، ذرا سی شدت آئی نہیں گھر میں لڑائی، اور لڑائی بھی کس سے؟ گھر والی سے، بد دعائیں شروع کر دی، اپنے آپ کو بد دعائیں دے۔ لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ بہن بھائیوں سے، بد دعائیں شروع کر۔ ماں باپ سے لڑائی ہوئی، بد دعا دے رہے، اور بڑی بڑی تلخ ہو کے، بڑی بڑی سخت ہو کے۔ بھائی آپ کیوں ایسے جملے کہتے ہیں، کیوں سخت لفظ بولتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے 3 چیزوں کا نام لے کے فرمایا نہ اپنے آپ کو بد دعا دینا، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دینا، نہ اپنے مال کو بد دعا دینا۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم وہ دعا کر رہے ہو تو وقت قبولیت کا، کبھی بھی اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنے اموال کو بد دعا نہ دو۔ کیوں ایسے جملے بولتے ہو؟ یعنی غصے اور جلال میں بھی جب اپنے بچے کے لیے بات کرو تو پیار والی بات کرو، غصے میں، جلال میں، جذباتیت میں بھی بہن بھائیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے لیے بات کرو تو محبت والی بولی بولو، کبھی بھی اپنے لفظوں کو سخت نہ کرے۔ ہمارے ہاں 1 منٹ لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کرے میں مر جاؤں، اللہ کرے میں تباہ ہو جاؤں، اللہ کرے میں۔ او بھائی تو ٹھہر جا، اللہ تعالیٰ نے زندگی تجھے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، تجھے کیا مصیبت بن گئی ہے، تو کہاں سے نکلا ہے، تو کہاں پہنچ گیا ہے؟ تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں۔ تو مالک ہوتا تو اپنی مرضی کے خاندان میں پیدا ہوتا، اپنی مرضی کی تاریخ کو پیدا ہوتا، اپنی مرضی کے ملک میں پیدا ہوتا۔ تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں۔ مالک تو وہ ہے جس نے اپنی مرضی کی جگہ پہ پیدا کیا ہے، اپنی مرضی کا وقت دیا ہے۔ تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ نہیں، تو مر سکتا، اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے، رب رسول کے راستے میں مرے گا تو شہادت کی موت نصیب ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ لہذا جذباتیوں کی بد دعائیں کرنا اور سخت بد دعائیں کرنا، میرے ابا جی بھینس کو بد دعا دینے سے بھی منع کرتے۔ اور میں کبھی کبھی حیران، جب ہم نے یہ حدیثیں پڑھی نا بعد میں کہنا سا یار یہ ان پڑھ بندے نے کی تو سبق لیا۔ جانور کو، بھینس کو، وہ کسی وقت وہ تنگ آتے نا تو کوئی سخت لفظ کہتا تو کہتے نہ بھائی مال نو بد دعا نہیں دئی دی۔ تو اس وقت تو مطلب سمجھ نہیں تھی کہ یار مال نو بد دعا نہیں دئی دی، ایڈی کیڑی میرا مطلب ہے مشکل ہے، ان بندہ ماج نو بھی مندہ نہ آکھے۔ لیکن وہ جب روایات پڑھی بعد میں تو سمجھ آئی کہ کچھ علوم کتابوں میں ہیں، اور چونکہ مسلمان سینہ بسینہ آ رہے ہیں تو کچھ تربیتیں ایسی ہیں جو لفظوں میں تو نہیں، لیکن بڑے بوڑھوں نے جو سنا سیکھا ہے وہ اپنے پلے سے باندھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی گرہ سے اچھی طریقے سے کر کے باندھا ہے۔ بد دعا نہیں، آپ دعا کریں، آپ اچھے لفظوں میں، اور کوئی بندہ مل جائے نا، میں ویسے نے کئی دفعہ کہا ہے پھر کہتا ہوں، آج کل نا کوئی میرے جیسے بندے کو چلو اونچی کرسی پہ بیٹھتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، پگڑی باندھتا ہے، تو کوئی بندہ نیک سمجھ بھی لے تو دعا نہیں کراتا، فوٹو ہی لیتا ہے۔ پہلے لوگ دور سے آتے تھے تو آ کے کہتے تھے دعا کرانے آئے، اب وہ کہتے ہیں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں جی، بڑی مہربانی، تو کہتے ایک فوٹو مل جائے گی۔ وہ اللہ کے بندے، ہم دعا دے رہے ہیں تو فوٹو لے رہا ہے۔ پھر ایک اور گل آج کل بڑی عام ہے، وہ کہتے جی ذرا یادگیری رہندی، تو میں کہ غوث پاک دی تے کوئی فوٹو نہیں، سانو تے ہر ویلے یاد رہندے نے، کوئی فوٹو نہیں، ہمیں تو کبھی نہیں بھولے۔ خواجہ اجمیر کی کوئی فوٹو نہیں، ہماری نس نس میں آباد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی فوٹو نہیں، لیکن ہم تو حنفی ہیں، ان کا نام لے لے کے جیتے ہیں۔ میرے حضرت صاحب کے ساتھ کوئی فوٹو نہیں، جرت ہی نہیں تھی، اتنے قابل ہی نہیں تھے کہ ساتھ کھڑے ہو سکتے، وہ میرے گھر کبھی نہیں آئے، اور میں سمجھتا تھا گھر اس قابل بھی نہیں کہ اتنی بڑی ذات کو میں کہوں میں کو جیتے دل بر سونا